ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم اسی دھوم، اسی شہرت کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے کسی ایک خاص طبقے، کسی ایک خاص فرقے کو ہی اپنا دیوانہ نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری دنیا اس شیریں زبان کی دیوانی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے مہمان ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں اردو کے تعلق سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے بغل میں بیٹھے ہیں فہیم اختر، جو ہندوستانی ہیں لیکن برطانیہ کی شہرت رکھتے ہیں، اور برطانیہ کے شاہی محفل ہو یا سیاسی، ہر محفل میں فہیم اختر ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آتا ہے۔ ان کے بغل میں بیٹھی ہیں زینب سعیدی، جو تہران یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ان کے بغل میں ہمارے خاص مہمان ہیں خلیل توکار، جو استنبول یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے فہیم اختر جی آپ سے۔ ہندوستانی، کولکتہ سے آپ کا تعلق ہے، برطانیہ میں برسوں سے مقیم ہیں اور ایک مضبوط اپنی جو ہے پہچان رکھتے ہیں وہاں پر۔ اردو کے تعلق سے جس طرح سے آپ نے خدمات انجام دی ہے، سیاسی طور پر بھی، اور بہت کچھ ہم نے آپ کے پڑھا بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے برطانیہ میں بیٹھ کر ہی آپ بہت سارے رسالوں میں لکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے اردو زبان نے دنیا کو اپنا دیوانہ بنایا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو ماڈرن لینگویج میں کافی تیزی سے ترقی پہ راہ پر گامزن ہے، اور کافی محفلیں ہوتی ہیں، لندن میں ہوتی ہیں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور میں کہوں گا ڈاکٹر خلیل توکار صاحب نے پچھلے سال جب عالمی کانفرنس کیا تھا تو اس کی ایک مثال تھی کہ پوری دنیا سے کوئی 80-90 لوگ آئے تھے، اور محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ دشواریاں بھی ہیں اور کچھ پریشانیاں بھی ہیں جس کو نئی نسل دوسرے ڈھنگ سے اردو زبان کو اپنانا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر میں پچھلے سال ایک ٹی وی لانچنگ پروگرام میں گیا تھا، اسلام چینل، اور وہ وہاں انگریزی میں ہوا کرتا تھا۔ تو جب میں وہاں گیا تو اس کے چیف ایگزیکٹو نے بتایا، وہ مرکن ہے، کہ وہ اردو میں لانچ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں پوری دنیا میں جو سب سے بڑی تعداد زبان بولنے والی ہے وہ اردو زبان بولنے والے مسلمانوں کی ہے۔ تو انہوں نے اس نقطۂ نگاہ سے یہ بات رکھی کہ اسلام چینل اردو میں لانچ ہونا چاہیے۔ تو کام تو ہو رہا ہے، نئی نسل کے لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن بہت ساری جیسے مشاعروں کے محفلوں میں نئی نسل کے لوگ نہیں آتے ہیں، چونکہ پرانے لوگ جو ہیں وہ بڑے روایتی طور پر اپنی غزلیں اور شاعری کرتے ہیں۔ اور میں نے جو افسانے کی کتاب لکھی ہے اس میں بالکل نئے ماحول میں، نئے سماج کی عکاسی کی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو آڈینس نہیں ہے، نئی نسل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے پڑھنے لکھنے والوں کا ہے، اور اس پر بحث ہونی چاہیے، اس کو کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اور میں تو بہت خوش قسمت ہوں، میں ہر ہفتے ڈائری لکھتا ہوں کلکتے کے لیے، تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اردو زبان اتنی اچھی زبان ہے کہ میں اس کا احسان مند ہوں کہ مجھے بولنے پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ بھئی برطانیہ میں رہ کر روزی روٹی سے جڑے، اس کے ساتھ ساتھ اردو کو کسی نہ کسی طرح سے آپ نے زندہ رکھا ہے، اور کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک اپنی پہچان کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ضرور آتا ہے کہ بھئی یہ اردو کے جو ہے ایک قلمکار ہیں۔ اور تو کیا کہیں گے برطانیہ جیسا ملک جہاں پہ سب لوگ ترقی کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بہت مصروفیت ہے، تو ایسے میں اردو تعلیم کا وہاں کس طرح سے انتظام ہے؟ کیا اردو پڑھی لکھی جا رہی ہے؟ بالکل، اردو زبان پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، اور اس کا ایک آپشنل پیپر ہوتا ہے جو GCSE کہلاتا ہے، جنرل سرٹیفکیٹ اور اسکول ایگزامینیشن، جہاں بچے اردو ایگزام لیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اس کو پاس کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے زیادہ تر پاکستانی جو فیملیز ہیں، خاندان ہیں، ان کے بچوں میں یہ عام پایا جاتا ہے کہ وہ اردو زبان کو ترجیح دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور یونیورسٹی جیسے سواس ہے وہاں کا، اس میں اردو پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، PhD کرتے ہیں لوگ آ کر کے۔ اس کے علاوہ جیسے ایشیائی نسلوں کے علاوہ بھی انگریز بھی پڑھتے ہیں، کئی نام وہاں پر ہیں۔ رالف رسل صاحب کا نام بہت مشہور تھا جو انتقال کر گئے، اور اس کے علاوہ بھی کافی لوگ آتے ہیں، رجحان ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ دشواریاں بھی ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان کافی مقبول ہے، پڑھی جا رہی، لکھی جا رہی، لیکن جو نسل وہاں پر تیسرا مرکز اردو کا بنائی ہوئی تھی، وہ دھیرے دھیرے وہ عمارت اب بوسیدہ ہو رہی ہے، اس میں اب دراڑ پڑ رہے ہیں،
اور نئی نسل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے کہ اب اس کے کئی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر روزگار سے جوڑنے کی آپ نے بات کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ اردو زبان کا یہ سانحہ ہے کہ چاہے وہ پاکستان ہو ہندوستان ہو, روزگار سے یہ جوڑنے میں بڑی دشواریاں ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ زبان پڑھی جائے تو پھر وہ روزگار نہیں حاصل کر پائیں گے. اور یہ بحث جو ہے نا, یہ اس پر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل پا رہا. بالکل نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے کہ اردو کو کس طرح سے. اور تو یہ تو تھی برطانیہ کی باتیں کہ برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں, جو انڈین ہیں, جو جن کے والدین جو ہے وہ اردو سے وابستہ ہیں, وہ کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اردو پڑھیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ اردو پڑھائی جا رہی ہے. آپ سے کہیں گے کہ آپ استنبول یونیورسٹی سے ہیں اور وہاں اردو کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں, تو کس طرح سے آپ نے اپنا سفر طے کیا؟ میرا سفر تو یہ ہے کہ محبت سے میرے سفر شروع ہوئی. بات یہ کہ جس طرح ان کو ہے, ہمارا تعلق بچپن میں ہمارا نہ ٹی وی تھا نہ کچھ, ہم سنیما میں جا رہے تھے. اس سنیما میں انڈین فلمیں ہوتی تھی, پرانی فلمیں, بالی ووڈ نہ کہوں, اسی زمانے کی, اور اس میں جو ہم ترکی میں دبنگ کے ساتھ ہے نا فلمیں ہو رہی تھی, ہم دیکھ رہے تھے, لیکن اس میں گانا تو ویسے ہی اردو میں ہندی میں جس طرح سے آپ کہیں وہ ہم نشر ہو رہے تھے اور ہم سن رہے تھے. میں بچپن میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو زبان جو بھی ہے اس کا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی زبان ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح سے مجھے سیکھنا ہی ہے. عظیم وقت تو چلا ایک وقفے کا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں اپنے ان اردو دوستوں سے جو ملک کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں, دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو بات کر رہے تھے خلیل صاحب آپ سے کہ جیسا آپ نے کہا کہ بچپن سے آپ نے یہ زبان سنی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا زینب کی طرح کہ کیا ہے یہ زبان, تو پھر اس سے پھر یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بننے کا سفر کیسے طے کیا آپ نے؟ دوسرے اس میں مرحلہ یہ تھا کہ ہمارے ادھر ترکی میں ہم یہ کرتے کہ اپنے بچوں کو تاریخ سکھاتے, اپنی تاریخ سکھاتے سب. اور ہمیں یہ پتہ ہے, بچپن میں میری والدہ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ جب ہماری جنگ آزادی ہوئی ہے, اس سے پہلے جنگ بلقان ہے اور طرابلس سے, اس وقت ہندوستانیوں نے ہمارے کس طرح مدد کی تھی. ہم اس کو اپنے بچوں کے ذہن نشین کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اس لیے مجھ میں یہ ہوا ہندوستان سے, بر صغیر سے محبت ہی ہو گئی ہے ایک طرح سے, کہ ان لوگوں نے ہمارے مشکل اوقات میں ہماری مدد کی ہے. پھر یونیورسٹی میں داخلہ لیا, میں نے فارسی پڑھنے کے لیے داخلہ لیا تھا. اسی وقت ایک پروفیسر صاحب آئے تھے پاکستان سے اردو پڑھانے کے لیے. میں نے سوچا کہ جو میری محبت کی زبان ہے, اس زبان کو کیوں نہ سیکھوں فارسی کے ساتھ ساتھ. اس وقت سے شروع ہوا, یہ محبت ابھی تک جاری ہے. تو پھر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنے اور آج آپ کے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو اردو پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جی بالکل. تو کہیں نہ کہیں اسکول سے ہی وہ کالج اور پھر یونیورسٹی پہنچتے ہیں, تبھی استنبول یونیورسٹی میں جو امتحان کے ساتھ آتا ہے. ہمارے ملک میں یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے امتحانات ہیں, اس میں شامل ہوتے, پھر وہ اپنے نمبر کے مطابق انتخاب کرتے, پھر درخواست دیتے, پھر اس کے مطابق دیکھتے کہ جو اس کو داخلہ ملا یا نہیں ملا. لیکن بات یہ کہ جو تاریخ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہم سب کو یاد ہے, اور اسی بر صغیر سے, اسی ہندوستان سے وہ محبت سب کے دلوں میں ہے. اس لیے ہر سال ہمارے بی اے میں ہر سال 35 طالب علم آ رہے ہیں, سب ترک ہے اردو سیکھنے کے لیے. مطلب اس میں کوئی پاکستانی اور انڈین نہیں ہے؟ بالکل نہیں. ویسے بھی ہمارے ملک میں نا, میں کہتا ہوں آٹا میں نمک کی طرح ہے, بہت کم ہے. 10,000 کے قریب ہندوستانی پاکستانی. حالانکہ ایک مطلب ایک کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ترکی کے بارے میں کہ یہ ایک جی تو ہے وہ. آج کل تو زیادہ ہونے لگے, لیکن پہلے تو آتے نہیں تھے, یا آ کر پڑھ کے ترکی میں یورپ کی طرف چلے جاتے تھے. ابھی بات ہے کہ آ کر رہتے, آگے نہیں بڑھتے. اس لیے تعداد تو 10,000 کے قریب ہے, لیکن جو ہمارے طالب علم ہے 4 سال بی اے 4 سال ہے ہمارے ہاں, اس میں 120-130 کے قریب طالب علم ہے, ترک ہے سب, ایک افغان ہے بیچ میں. اچھا, سب ترکی ہیں جو اردو پڑھتے ہیں. جی اردو پڑھتے ہیں, ہم ایم اے بھی کراتے ہیں, پی ایچ ڈی بھی کراتے ہیں. تو سلیبس کس طرح سے ہوتا ہے, کس طرح کے نصاب کو, کیونکہ اگر ترکی میں جو ہے وہ اردو میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے جو ہے وہ کافی کام ہوتا تھا, تو کس طرز کا آپ نے سلیبس تیار کیا؟ سلیبس تو اس طرح ہم تیار کرتے کہ ہم اپنے زبان کے مطابق انتخاب کرتے, کیونکہ جو انگلینڈ میں یا یہاں کتابیں لکھی جاتی ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہمارے زبان ترکی زبان جو ہے بالکل مختلف ہے. ہم اس اپنے ذہن کے مطابق, اپنے زبان کے وہ قاعدے کے مطابق ایک کتابیں تیار کرتے, ترکی میں لکھتے اور اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ پڑھاتے, اس طرح اردو میں پڑھاتے, شاعری بھی پڑھاتے,
اس طرح سے کرتے ہیں۔ حکومتوں کی طرف سے کیا تعاون ملتا ہے اس طرح سے زبان کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے؟ نہیں دیکھیے، برطانیہ کی میں بات کروں گا، حکومت تعاون تو نہیں دیتی ڈائریکٹلی، لیکن کچھ یونیورسٹیز میں ریسرچ کے طور پر جو ہے نا فنڈنگ وغیرہ ہے، تو وہ بھی بہت منیمم ہے، بہت مطلب کہ معمولی، ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں ہے دہلی میں یا استنبول میں، ویسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ ادارے ہیں جیسے جو نن گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، NGO ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ جیسے استنبول اور ایران میں تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں وہ اردو سیکھ رہے ہیں، برطانیہ میں وہ معاملہ نہیں ہے۔ اردو بچے پڑھتے ہیں وہ پاکستانی فیملیز کے ہیں، لیکن وہ صرف پڑھتے ہیں اسکول تک، آگے تک کوئی جاتا نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اردو جو ہے وہ کہیں ہاں، وہ رجحان نہیں پایا جا رہا ہے، مطلب بہت ملیں گے ایک دو، وہ بھی ریسرچ کے طور پر ہیں، پتہ نہیں توقع صاحب اس کی وضاحت کریں گے۔ جیسا کہ توقع صاحب کے میں نے دیکھا کہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ترکی ہیں بچے، تو یہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کے، تو ایک اچھی پہل ہے، لوگوں اس میں پتہ چلتا ہے شوق ہے، جذبہ ہے، اور وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے جی، ہیں، تبھی تو وہ یونیورسٹی تک جی، پہنچتے ہیں، جیسا کہ جی۔ خود لیکن اگر آپ برطانیہ جائیں تو وہاں انگریز آپ کو 10 نہیں ملیں گے جو اردو سیکھ رہے ہیں، جہاں تک میرا نالج ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں ہیں ایک لیکن دو، کچھ تو ہیں کہ مطلب کچھ ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں، مطلب صرف پاکستانی اور انڈین ہی نہیں ہے بلکہ جی، کچھ انگریز بھی ہیں جو ہاں، اردو جیسے سیکھتے ہیں۔ وہاں مدرسہ ہے، پھر وہاں پر بہت ساری ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جہاں خاص کر اردو پر دھیان دی جا رہی ہے، کام ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن جو بات ہوتی ہے نا کہ وہ پتہ نہیں چلتا ہے جس طرح سامنے نہیں آ رہا ہے، دنیا کے ہاں۔ سامنے جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اردو کی، اردو کے تعلق سے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں کس طرح سے اردو پھل پھول رہی ہے۔ اگر ہم اردو کی بات کریں تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اردو ہندوستان اور پاکستان یہ دو خاص علاقے ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں بھی اردو بولی جاتی ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ورلڈ کانفرنس ہوئی اور وہاں 80 ملکوں کے لوگوں نے شرکت کری، اور کس طرح سے مطلب اس بات کا ثبوت تھا کہ اردو جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگ اردو پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان ملکوں کے حالات کو دیکھیں، خاص کر انڈیا کے دیکھیں، تو یہاں اردو کس طرح سے نظر آتی ہے آپ کو؟ خاص کر فہیم صاحب آپ سے پوچھیں گے کیونکہ آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، کولکاتہ سے ہے، اور آپ یہاں آپ نے یہ تعلق چھوڑا نہیں ہے، بھلے ہی ہندوستان برطانیہ میں رہتے ہو لیکن آنا جانا ہے، تو یہاں جب اردو کو دیکھتے ہیں اور اپنے ملک میں دیکھتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں، دنیا میں جب اردو کو دیکھتے ہیں، وہاں کے مقابلے ہندوستان میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے تو 25 سال ہو گئے ہیں ہندوستان چھوڑے ہوئے۔ 25 سال پہلے چونکہ میں اردو میڈیم اسکول سے پڑھا ہوں، جیسے بنگال میں میڈیم اسکول ہوتے ہیں، ہندی میڈیم، بنگلہ میڈیم، بنگلہ میڈیم، تو اردو میڈیم اسکول سے پڑھنے سے ایک جو ہمیں ایڈوانٹیج یہ ملا کہ اردو زبان ہمیں جو ہے مطلب آسانی سے سیکھ لی میں نے۔ اس کے بعد یہاں پر جو اچھی چیز یہ ہے کہ بنگال اور خاص کر کلکتے میں اردو بولنے والوں کی تعداد کافی اچھی خاصی ہے، آپ بھی اس سے واقف ہیں، اخبارات نکلتے ہیں، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ریاستی حکومت نے اس پر خاص کر جو ہے نا، دیکھیں فنڈنگ جو ہے نا ہر چیز کی جڑ ہے، جڑ ہوتی ہے۔ فنڈ اگر آپ کے پاس کہیں نہیں ہے، میں برطانیہ میں انجمن فروغ اردو کا سیکرٹری تھا، 2 بار ہم نے کانفرنس کرائی، سب کرائی، فنڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر فنڈنگ نہ ہو تو کوئی چیز آپ سوچ کر کے بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن ترکی میں شاید وہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جشن اردو کس طرح سے منایا، اور وہاں جو ہے وہ سرکاری طور پر تو سرکاری طور پر مدد بھی ہوتی ہے، اگر کوشش کریں تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایران میں بھی کچھ ایسے ہی معاملے ہیں؟ ایران میں بھی بہت کانفرنسز ہیں اردو کے حوالے سے۔ پچھلے سال اقبال کے لیے ایک بہت بڑا کانفرنس گورنمنٹ کی طرف سے منایا گیا ایران میں۔ اس طرح کے کام جو زیادہ تر کانفرنس کے حوالے سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران میں میڈیا میں بھی اردو کی میں کافی کام ہو رہے ہیں۔ ایران میں ٹی وی چینل ہے جو 24 آورس کے لیے اردو پروگرام دکھاتا ہے، اردو ریڈیو ہے۔ وہی فہیم صاحب کہ جس طرح سے دوسرے ملکوں میں حکومت بھی سامنے آتی ہے، تو ایسے میں اپنے ملک میں کس طرح سے دیکھ؟ حکومت تو آتی ہے، لیکن یہ مسئلہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ پھر حکومت بدل بھی آتی ہے، پھر وہاں سیاست آ جاتی ہے، جب سیاست آ جاتی ہے تو زبان اس سے سفر کرتا ہے۔ تو ہمارے کلکتے میں یا ہندوستان میں بھی مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے،
تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی زبان ہے. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہر ملک کا اپنا ایک زبان ہے, اس کی پہچان ہے, اس کو اگر انہوں نے کیا. لیکن اگر ہندوستان میں اردو زبان مقبول ہے تو اس کو مقبول عام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں یو پی جائیں, یو پی میں اردو زبان کے ساتھ بہت بدسلوکی ہوئی ہے. وہاں کے بہت سارے بچے اردو نہیں بول پاتے ہیں, اور میں جانتا ہوں وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں. کلکتے میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے لوگ لگے ہوئے. ایک تو گراؤنڈ لیول پر جو جیسے آپ لوگ ہیں, آپ کام کر رہی ہیں اردو کے لیے, آپ ماشاء اللہ پروگرام بناتی ہیں, چینل ہمیں حوصلہ افزائی کر رہی ہیں, یہ ایک پہل ہے. اسی طرح سے ریاستی حکومت بھی اپنا شوق دکھاتی ہے کہ ہم فنڈنگ دیں گے, کام ہوں گے. لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جہاں بھی بچہ پڑھے اردو, جیسے قرآن شریف پڑھانا ہمارے یہاں کمپلسری ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. اسی طرح اردو کو پڑھانا چاہیے گھروں میں. جب یہ چلن جاری ہو جائے گا تو پھر ہمیں رونا دھونا نہیں پڑے گا. دیکھیے کوئی بھی چیز آپ شوق سے کرتے, زبان بھی ایک شوق ہے. اگر ان کو شوق ہے تبھی تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم اردو پڑھیں. تو وقاص صاحب نے بھی ایسے ہی کہا کہ شوق تھا, ورنہ ان کے لیے ترک تو بہت ہی ایڈوانس کنٹری ہے, ان کی ہر چیز جو ہے ماشاء اللہ سے کافی مانی آتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب جیسے میں ڈائری لکھتا ہوں ہر سنڈے, تو میں چاہتا تو لاہور سے بھی لکھ سکتا تھا, کینیڈا سے بھی آفر تھے میرے پاس, جنگ نکلتا ہے لندن سے, وہاں سے لکھ سکتا. یہ میں نے کلکتہ اس لیے چنا کہ کلکتے میں مجھے لگا کہ یہاں اردو بولنے پڑھنے والوں کی خاص جو ہے نا تعداد ہے. اب مجھے لگا کہ یہ میرے لیے بھی اچھی بات ہوگی کہ میں ان سے کانٹیکٹ میں رہوں گا. تو سیاست کی شکار ہوئی اردو؟ بالکل ہوئی ہے, ہر دور میں ہوئی ہے. وقاص صاحب بھی اس سے ہر دور میں ایسا ہی ہے, یہ تو ہے ہی ہوتا ہی رہتا. تو کس طرح کے دیکھتے ہیں آپ اپنے ملک میں, کس طرح کی سیاست دیکھتے ہیں؟ اردو کے تعلق سے کیا سیاست؟ اب ہمارے ملک میں تو اردو سے تعلقات کی وجہ سے تو یا تاریخی وہ شعور کی وجہ سے, میں شعور کہتا ہوں, شعور ہے ہمارے ملک میں, زبان سے متعلق بھی, تاریخ سے متعلق بھی. اسی وجہ سے ہمارے اس طرف یعنی ہندوستان اور پاکستان کی طرف جو محبت ہے اسی کی وجہ سے اردو کو ہے نا پشت بنائی ہوتی ہے اردو کی. اور میں کہتا ہوں ہندوستان سے اور پاکستان سے آپ جب بھی ترکی آئیں آپ کو عزت بھی ملتی ہے, محبت بھی ملتی ہے. طور پر جیسے کہ زینب آپ نے کہا کہ دو ملکوں کو جوڑنے میں ادب جو ہے وہ بڑا رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے, تو ادبی طور پر جو یہاں کے جو رائٹر ہیں مقبولیت ملتی ہے, وہاں پر بھی آپ ان کو پڑھاتے ہیں؟ اور وہاں پہ اگر کسی کتاب ہے اردو لکھنے والوں کے بارے میں, زیادہ تر کلاسیکی شاعروں سے اس کا کیا کہتے ہیں اس کا ربط ہے, ورنہ وہ شاعرہ اور وہ لکھنے والے جو آج کل کام کر رہے ہیں, ایرانی لوگوں کو بالکل ان سے کوئی واقفیت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران میں اگر کوئی کتاب ہندوستان اور پاکستان سے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے اردو سے انگریزی میں, اور اس کے بعد ایرانی لوگوں انگریزی سے فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ لوگ جو اردو میں ترجمہ کر سکیں ان کی تعداد ابھی تک زیادہ کافی نہیں ان کا تعداد. فہیم صاحب آپ نے کہا کہ روزگار ایک بڑا مسئلہ ہے, کہ اگر اردو کا جو ہے کہیں نہ کہیں ہر جگہ جو ہے وہ اردو روزگار سے نہیں جڑ پائی, تو اسی طرح کے مسائل آپ اپنے ملکوں میں بھی فیس کرتے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں نہیں, ترکی میں نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ ہمارا طالب علم اکثر ہے وہ شوق سے آتے ہیں پڑھتے. ہمارا بے سے فارغ التحصیل ہونا تو کافی ہے, اس کے بعد ان کو تو جاب ملتی ہے الگ الگ اس میں میدانوں میں, لیکن وہ شوق سے آتے اردو پڑھتے, اس میں روزگار کا کوئی وہ قید نہیں ہے. تو وقاص صاحب کی بات صحیح ہے, لیکن آپ جب پاکستان ہندوستان کی بات کریں نا, تو یہاں جو طالب علم جب ایم اے میں جاتا ہے تو وہ اردو زبان سے جو روزگار ہے نا وہاں پر دھچکا لگتا ہے, چونکہ وہ پھر روزگار سے جڑتا نہیں معاملہ. اگر یہاں 50 لڑکے ایم اے کر رہے ہیں, 100 لڑکے ایم اے کر رہے ہیں, تو اس میں تو اس طرح کی ویکنسیاں نہیں ہوتی جہاں ان کو جو ہے وہ یہ کیا, اور ذرائع نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اردو کو روزگار سے جوڑنا جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اسی سے جو ہے نا شوق بھی مٹ رہا ہے. لوگ جو ہے نا نئی نسل کے لوگ گھبراتے بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ارے یار پڑھائی لکھائی کر کے کیا فائدہ ہوگا, یہ میں سمجھتا ہوں. روزگار سے نہیں ملنا چاہیے, میں بار بار بتا رہا ہوں. کرمیا کے ترکوں کی میں مثال پیش کرتا ہوں. وہ 1945 میں جو ستالین ہے نا, ان کو ایک رات میں تمام 2 ملین کی آبادی تھے, ان کو ایک رات میں ٹرین کی بوگی میں بھر کے مختلف علاقوں میں بھیجا, اور ان میں سے نصف آبادی راستے میں ہلاک ہو گئے ہیں. وہ لوگ ادھر سے نکلے ہلاک ہو گئے, مر گئے ہیں, مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی اپنی زبان کو کبھی چھوڑا نہیں تھا. اور پھر وہ لوگ اکٹھے ہو کے زبان کی وجہ سے کرائمیا میں واپس آ گئے ہیں. ان کے وہاں پارلیمنٹ بھی ہے اور ان کی سرکاری زبان ترکی ہے.
اگر وہ لوگ روزگار سے جوڑتے تو ان کی زبان اس وقت ختم ہو جاتی. لیکن میں اپنی کہتا ہوں زبان کے لیے جو ہے وہ وہ ترجیح. زبان آپ کی زبان ہے, اپنی زبان ہے, ہمارے لیے اپنی زبان اپنی جان سے بھی اہم ہے. آپ دیکھیے کہ ورلڈ لینگویج ڈے بھی ہم مناتے ہیں, اسی زبان کی جو محبت تھی وہ جی بالکل. جان دے کر. لیکن اگر دوسری مثال لیں تو زینب زبان اردو سیکھنے کے بعد اس کی ترجمہ بھی کرتی ہیں, تہران اردو ریڈیو سے منسلک ہیں, تو روزگار سے منسلک بھی ہے. اجنبیوں کے لیے تو وہ صحیح ہے, لیکن اپنے ملک میں جو بات ہے وہ ذرا سمجھ ہی نہیں پا رہے. آج کیا کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے اردو پر, اردو کے فروغ کے لیے؟ دنیا کے مختلف ملکوں میں اردو کہیں نہ کہیں پھل پھول رہی ہے, زندہ ہے, لیکن جو اردو کے مضبوط علاقے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا کہیں گے؟ بس میں یہ کہتا ہوں لسانی شعور جو ہے نا بہت کمزور ہے, اس کو پیدا کرنا بالخصوص امیوں میں, مائیں میں. اگر ماؤں کو تو یہ ہوگا کیونکہ زبان تو مادری زبان کہلاتے, یعنی امی سے اس کا تعلق ہے. میں کہتا ہوں اگر مائیں اپنے بچوں کو اپنی زبان کو سکھائیں, یہ شعور دیں کہ ہماری زبان سب سے اچھی ہے, وہ بچے پڑھیں گے بھی, آگے بھی چلیں گے, کیونکہ ان میں شعور پیدا ہوگا اور اپنی زبان کی حفاظت کے لیے کوشش بھی کریں گے. یہ کہتا ہوں شعور پیدا کریں. میں توقع صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ شعور, اور خاص کر بہت اچھی بات کہی مادری زبان, لیکن مجھے کافی خوف بھی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا ختم ہو رہا ہے, اور یہ ایک سماجی ایشو ہے, صرف زبان نہیں, جس کی وجہ سے اس کا اثر زبان پر پڑ رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اردو زبان پر کام ہو رہا ہے, ہم لوگ بھی آ رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے اور سب چیز ہو رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا خامیاں ہیں جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے, اس کی تلافی نہیں کی جا رہی. کس طرح کے پردے کی بات؟ اب مثال کے طور پر اردو میڈیم اسکول میں جاتا ہوں, وہاں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس آتا ہے. وہاں وہ بچے پڑھنے آتے ہیں جو بالکل ہی ایسی فیملی سے آئیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, غربا ہیں. تو اردو زبان کا ایک امیج بنا دیا گیا ہے کہ وہ بندہ جو ایک دم جھکا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو صاف بولتا ہوں, ایک محفل یہاں کرتے ہیں لوگ, میں اس میں, وہ ہمیشہ بلاتے ہیں, میں جاتا نہیں ہوں. اس میں لگتا ہے کہ ڈپریشن کہتے ہیں انگریزی میں. وہاں عجیب و غریب 8-10 مایوس شکل کے لوگ آتے ہیں. اردو مایوس شکل کے لوگ نہیں ہے, یہ امیج بنا دیا انہوں نے. یہ اسی لیے آج ہم لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. آج جو ایوارڈ سیریمنی ہو رہا ہے تو توقع صاحب جس میں تشریف لائے, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. اردو ایک بہت ہی باوقار, آپ کہیں کہ بہت ہی اٹریکٹیو زبان, خوبصورت زبان, اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں. لیکن شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. تو ناظرین دیکھا آپ نے, ہمارے دنیا کے مختلف ملکوں سے, خاص کر ترکی, ایران اور برطانیہ سے ہمارے مہمان تھے جو اردو پر کام کر رہے ہیں, اور اس بات پر زور دیا کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی مادری زبان کی حفاظت کے لیے گھروں سے اردو کی تعلیم جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے, اور اردو کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کے لیے سرکاری طور پر بھی سامنے آنے کی ضرورت ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا اس پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین ہمارا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے.